مریم اس پاک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے کنواری مریم، اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میرا دامن پاک ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی کہ جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون کہ جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی تھی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ ہنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عظیم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی تھی۔ حضرت ہنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی کہ جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں رو کر اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مان رکھی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی، لہٰذا بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ ہی تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ وہ عبادت گاہ میں صرف عبادت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا بی بی ہنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کر رکھی تھی، لیکن ان کے یہاں بیٹے کے بجائے ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ہنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے ہنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم کہ جن سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہی بی بی مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کی خاطر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بہتر ان کی پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہونے لگتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے پاس دکھتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون لے کر آتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتے رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ رات دن بس اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے۔ لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے اور بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی
کہ اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رہنما کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے کہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ مجھے کسی نے نہ چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکی کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت دے۔ یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ بس آپ حاملہ ہو گئیں۔ یہ خبر جب بنی اسرائیل کو پتہ چلی کہ مریم حاملہ ہو گئی ہیں، اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے چلی گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ گئی تھی۔ ایک دن آپ کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے ساتھ بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو جاتا اور پھل ظاہر کرتا۔ بس حضرت مریم کو بدنامی کے خیال نے شدید پریشان کیا اور کہا کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھو، اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ بس بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بچہ ہی تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ نومولود بچہ ہماروں کے سوالوں کے جواب کس طرح سے دے گا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جہاں کہیں ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنائے، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ بس اس کے بعد حضرت مریم جناب عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 برس لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ ایتھولک عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے ایک عہد نامے میں بھی درج ہے۔